جب 28 فروری 2026 کو امام خامنہئی علیہ رحمہ کی شہادت ہوئی تھی، تو اس وقت جاوید احمد غامدی صاحب نے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کی تھی اور اپنی تعزیت بھی پیش کی تھی۔ لیکن اس کے بعد سے جب ہم نے ان کی ویڈیوز کو دیکھا، آپ کی گفتگو کو سنا، تو ایک سینٹیمنٹ آپ کے حوالے سے بلڈ ہونا شروع ہوا کہ آپ اینٹی ایران نیریٹو دے رہے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں جو شہزاد غیاث صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ غامدی صاحب کی ریلیز ہوئی ہے، تو اس پوڈ کاسٹ کے اندر تو غامدی صاحب نے ایک طرح سے کھل کر عرب جو ممالک ہیں ان کا دفاع کیا، اور انفیکٹ یہ تک کہہ دیا کہ عرب ممالک تو ایران کے ہمسائے ہیں، تو ایران کا عرب ممالک پر اٹیک کرنا نہیں بنتا تھا، اور جو ایران نے عرب ممالک پر اٹیکس کیے ہیں اب مستقبل کے اندر اس کے بہت سنگین نتائج اور کونسیکوینسز اس کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آج کی سچویشن کو ہم اچھے سے دیکھیں تو ایران کا جو عرب ممالک پر اٹیک کرنا تھا، ان کے امریکہ کے اڈوں پر اٹیک کرنا تھا، وہ تو ایک پازیٹیو کانسیکوینس دے رہا ہے آج کی سچویشن کو لے کر، کہ اس کی وجہ سے آج امریکہ بھی ایران کی ایک طرح سے منتیں کر رہا ہے کہ وہ ڈیل کر لے۔ تو جو ایک چیز آج کے ٹائم میں فیور کر رہی ہے ایران کو، تو آپ کیسے اس کے حوالے سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ مستقبل کے اندر اس کو سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں؟ اور وہاں آج کی ڈیٹ کے اندر بہت سے دانشور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ایران کے عرب ممالک میں موجود امریکہ کے اڈوں پر اٹیک کرنے کے بعد اب جو عرب ممالک ہیں وہ مستقبل میں امریکہ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے اپنی سیکیورٹی کو لے کر، کیونکہ وہاں پر بھی ایک ٹرسٹ ایشوز بن چکا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ون ون سچویشن ہے، یہ تو ایران کو فیور کر رہی ہے۔ تو غامدی صاحب کا ہمیں ڈرانا کہ مستقبل کے اندر اس کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ جی دیکھیے، غامدی صاحب نے کسی جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ، کسی وار اینالسٹ یا کسی سیاستدان کے طور پر ان مسائل پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ انہوں نے ایک حکیم، ایک دانشور، ایک عالم کی حیثیت سے، ایک مفکر کی حیثیت سے، جس کی تاریخ پہ بھی نظر ہے، جو مسلمانوں کے احوال سے بھی واقف ہے، جو زوال کے اسباب کا بھی ادراک رکھتا ہے، اور جو دوبارہ عروج کی خواہش لیے ہوئے مسلمانوں کی امیدوں کو بھی سمجھتا ہے، اس پس منظر میں کچھ خیر خواہانہ، کچھ مصلحانہ، کچھ متاع درد و افسوس کے ساتھ باتیں ہیں جو لوگوں کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اس طرح کے مفکرین جب کوئی رائے دیتے ہیں تو اس رائے کو پرکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ روزمرہ کی جو خبریت ہے اس کی بنیاد پر اس کو پرکھیں، اپنے ذہن سے کچھ نتائج برآمد کریں اور ان کی لغویت کو واضح کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا صاحب علم، صاحب فکر کسی معاملے میں کوئی منفرد یا مختلف نیریٹو دیتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگ اپنے قائم شدہ تصورات، جو کچھ ان کے ذہن میں ہے، جو کچھ قریب میں ان کو نظر آ رہا ہے، اس سے نکل کے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، دور اندیشی کے ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں، میں نے اس سے پہلے ایک دفعہ یہاں بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ گزشتہ 200 سالوں میں مسلمانوں کے ہاں مغربی قوتوں اور عالمی قوتوں کے خلاف بغاوت کی جو تحریکیں اٹھی ہیں وہ 25 سے زائد ہیں۔ ان میں سے ایک ایک تحریک کو اٹھا کے آپ اس کا مطالعہ کریں، وہ امام شامل کی تحریک سے لے کے مہدی سوڈانی کی تحریک ہو، یا پھر قریب عہد کے اندر افغانستان میں اور پھر شام میں اور باقی ممالک کے اندر جو کچھ ہمارے ہاں مذہبی نیریٹو سامنے آئے ہیں، یا حماس کو ان کو دیکھیں، ان سب میں ابتدا میں یہی بات کہی جاتی تھی کہ بھائی اس کے نتیجے میں تو وہ سارے اہداف ہم حاصل کر رہے ہیں جو ہدف آپ حاصل کرنے کا سوچ رہے تھے۔ مثلا ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اکتوبر 2 سال پہلے کی بات ہے، جس وقت حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا، تو اس وقت آپ گفتگو سنیں جو مذہبی ذہن کے لوگ تھے، دانشور، تو جب یہ کہا جاتا ہے مذہبی ذہن کے لوگ، تو اس میں کوئی استخفاف نہیں ہے، اس میں کوئی مذہب سے نفرت نہیں ہے۔ مذہب ہمارا مذہب ہے، ہم مذہب کو اون کرتے ہیں، اس کو لے کے سوسائٹی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں چیزوں کو دیکھنے کے دو ہی زاویے ہیں، یا آپ حقیقت پسندی اور دور اندیشی اور کانسیکوینسز کے لینس سے اس کو دیکھیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ جذباتیت، قریبی فتح اور نصرت کی امید اور امکانات کی روشنی میں اس کو دیکھیں۔ تو مذہبی ذہن یہ دوسرا کام کرتا ہے، وہ پہلا کام اس کے بس میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو گرومنگ ہوتی ہے، اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ہماری عظمت رفتہ کی بازیافت
کے اندر ہوتی ہے. وہ 8 سال جب مدرسے میں بھی پڑھتا ہے تو وہ اصل میں 1200 سال پہلے جی رہا ہوتا ہے. اس کے لیے موجود دنیا، موجود چیلنجز، موجود وسائل، موجود جو تعدی ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. وہ اپنی ایک یوٹوپیا کی دنیا میں جی رہا ہوتا ہے. اسی لیے اس کے ہاں اس طرح کے نظریات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھیں وقتی طور پر تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم نے 40 ممالک کے اتحاد کو شکست دے دی. وہ اتحاد آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ قائم ہے. شکست ہوتی کیا ہے؟ شکست کے بعد طاقت کا خاتمہ ہوتا ہے. طاقت اقدام کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتی. یہ جتنی بھی تحریکیں اٹھیں ان میں سے سب نے ابتدا میں وہی نوید سنانے کی کوشش کی جس کا آپ نے بھی ایک نوحہ پڑھا ہے کہ بھئی یہ تو اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا، اس کے نتیجے میں وہ ہو گیا. اور عرب ممالک تو امریکہ سے اب وہ تو امریکہ سے وہ اگر مثال کے طور پہ 1 منٹ کے لیے بفرض محال اس کو مان بھی لیں کہ وہ اس پر آمادہ ہو جائیں کہ اب ان کی سیکیورٹی پوری طریقے سے ادا نہیں کی امریکہ نے اور ایران کے حملوں کے بعد وہ ایکسپوز ہو گیا ہے، تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ کسی دوسری عالمی قوت کے پاس جائیں گے. وہ یا چین کے پاس جائیں گے، وہ یا روس کے پاس جائیں گے، یا پھر قریب کے اندر جو بڑی طاقتیں موجود ہیں ان سے مدد لیں گے. ان میں پاکستان بھی ایک بڑی طاقت مسلم ممالک میں موجود ہے. خود پاکستان کیسے آپریٹ کرتا ہے، اس کے عالمی قوتوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اس کو تو بہت اچھے سے بڑے قریب سے لوگوں نے گزشتہ مہینوں میں دیکھ لیا. تو یہ ساری چیزیں ایک یوٹوپیا ہے، ایک تخیلاتی تصور ہے جس میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے جو دور رس نتائج ہوتے ہیں. آپ اگر دیکھیے اس وقت جب گاندھی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ عام لوگوں کو اسلحہ مت دیں افغانستان میں لڑنے کے لیے، اگر آپ کی ریاست کو خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے تو پھر دیانتداری سے جنگ میں اتریں اور اپنی طاقت کا جائزہ لیں. اگر ہے تو اللہ کا نام لیں، لیکن عام لوگوں کو آپ اسلحہ دیں گے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے. اب بظاہر آپ اگر اس دور میں دیکھیے تو بات تو اسٹریٹجی کے لحاظ سے بالکل غلط ثابت ہوئی. عام لوگوں کو اسلحہ دیا امریکیوں نے، پاکستان کی افواج نے، وہ جا کے افغانستان میں لڑے اور روس کو شکست دے دی. تو بظاہر تو آپ کے لحاظ سے بہت بڑا ہدف حاصل ہو گیا، لیکن کانسیکوینسز کیا ہوئے؟ کانسیکوینسز یہ ہوئے کہ اگلے 40 سال یہ ریجن اور اس وقت بھی یہ ریجن جن خطرات کا شکار ہے اس کی بنیاد اس ایک فیصلے اور اس اقدام میں تھی کہ جب آپ عام آدمی کو اسلحہ دیں گے اور وہ مذہبی ذہن رکھتا ہوگا تو وہ رکے گا نہیں. اس کو 10 سال روس سے لڑنے کے بعد، 20 سال امریکہ سے لڑنے کے بعد بھی اقتدار حاصل ہوگا تو وہ پھر ایکسپینشن کرے گا. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ پھر ہم جیسا ملک جو ایک وقت میں ان کی پشت پناہی کرتا تھا ان پر باقاعدہ حملہ آور ہو گیا، اور اس حملے آور ہونے کو ہم نے جہاد کا نام دیا. کابل پر بم برسائے گئے، کندھار پر، ہرات پر بم برسائے گئے. تو یہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو انہی کانسیکوینسز میں اگر آپ تاریخ کی ریورس انجینئرنگ کریں تو ایک ایک تحریک کو اٹھا کے دیکھ لیں. آپ حماس کی تحریک کو دیکھ لیں، یعنی جس وقت اس نے حملہ کیا اسرائیل پہ تو آپ پڑھیں ذرا، یعنی مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، ہم نے کئی دفعہ اس پہ گفتگو کی کہ ہمارا مذہبی ذہن اس نصرت کی شادمانی سے ایسا سرشار تھا کہ وہ اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں تو وقت جہاد ہے، فتح نصرت کا وقت ہے، مطلب دنیا پاکستان جنگ بندی کی باتیں نہ کرے، اب تو اسرائیل کا خاتمہ ہمارے سامنے ہے. اور ہوا کیا؟ یعنی آپ نے ادھر ادھر کے پڑوسیوں سے کچھ اسلحہ بارود لے کر، کچھ میزائل لے کر، کچھ پیراشوٹ لے کر ایک ایٹمی قوت کے اوپر حملہ کیا، اس کے 1200 عام شہریوں کو، غیر مقاتلین کو مارا، اور اس کے بعد دنیا کو یہ تاثر دیا کہ دیکھو اس قوت کا تو خاتمہ ہو گیا، یہ تو اپنے 10-12 شہریوں کو بھی نہیں بچا سکی، ہم نے تو جا کے ان کے گلے کاٹ دیے، اس سے فٹ بالیں کھیلی تو یہ فتح ہو گئی. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر چشم فلک نے دیکھا کہ غزہ کے اندر جو کچھ تو خون کا بازار بہایا گیا، تو اس کے بعد ہوتا گیا، اس کے بعد ایک نئی نوحہ گری شروع ہوتی ہے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. کہاں ہے عالمی ضمیر؟ کہاں ہے انسانیت؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے قوانین؟ کہاں ہے دنیا کے طاقتور ترین حلقے جو ہم پر یہ ظلم نہیں روک رہے؟ یعنی پہلے فتح کی شادمانی ہوتی ہے اور پھر شکست کا نوحہ اور امیدیں اور امکانات کی آہ گزاری ہوتی ہے. تو یہ ہے وہ حقیقت. تو ہمارے استاد نے لمبے عرصے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کی جو مثالیں ہیں وہ اب کوئی نظری بحث نہیں ہے، وہ زمین پر اتری ہوئی مثالیں ہیں. آپ افغانستان کے اندر دیکھ لیں جو کچھ ہوا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ کانسیکوینسز کتنے اہم ہوتے ہیں ایونٹس کے. کانسیکوینسز کتنے اہم ہوتے ہیں. بظاہر تو چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان ایونٹس میں آپ کو کبھی فتح کبھی شکست نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ ایک ایونٹ ہی تھا جس نے 1400 سال سے امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. وہ ایک ایونٹ تھا، چند اقدامات، چند فیصلے تھے.
لیکن کانسیکوینسز کیا ہوئے؟ کانسیکوینسز یہ ہوئے کہ آج پوری امت دو حصوں میں تقسیم ہے، اور یہ وہی تقسیم ہے جو اس قدر گہری ہے کہ آج بھی اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ایک قوم کے باشندے دوسری قومیت کو برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ تو یہ بات ہمارے کئی لوگوں نے یہاں پر دہرائی اور کہا کہ مذہبی لحاظ سے کیا فتویٰ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اڈے رکھ سکتے ہیں غیر مسلموں کے اپنی سلطنت کے اندر اپنے تحفظ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے؟ دین کیا کہتا ہے؟ تو دین تو بہت واضح ہے، اگر آپ کو کسی سے جارحیت کا کوئی خطرہ لاحق ہو تو آپ جس سے چاہیں مدد لیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینے کے تحفظ اور دفاع کے لیے یہود کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا کہ اس شہر پہ اگر حملہ ہوگا تو مل کر اس کا دفاع کریں گے؟ تو یہ تو دین نے بتا دیا ہے کہ ظلم اور عدوان کو آپ نے روکنا ہے، اپنے اوپر ہونے سے بھی روکنا ہے اور اقدام کرنے سے بھی روکنا ہے۔ تو اگر عرب ممالک کو یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا، ایرانی سے محسوس ہوتا تھا یا کسی اور عالمی قوت سے محسوس ہوتا تھا، تو کہاں کون سی نص ہے، کہاں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ آپ اپنے تحفظ کے لیے جو اس زمانے کی بڑی قوتیں ہوں گی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے؟ عرب ممالک نے اگر یہ معاہدات کیے ہیں تو ان کی حکمت عملی اور مصلحت پسندی پر آپ کو اعتراض کا حق ہے، لیکن دینی لحاظ سے تو کوئی جواز عدم جواز کی بحث نہیں ہے۔ مثلا مجھے اگر یہ خطرہ اپنے محلے میں رہتے ہوئے محسوس ہو کہ مجھ پر کوئی حملہ آور ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اور میرے پڑوس میں ایک طاقتور غیر مسلم بیٹھا ہو، تو میں تو آگے بڑھ کے اس کا تحفظ قبول کروں گا، اس کو کہوں گا کہ آؤ میرے گھر کا تحفظ کرو۔ تو یہ تو میں اپنی جان مال آبرو کا تحفظ کر رہا ہوں۔ تو اس میں دین نے کہاں یہ شرط عائد کی ہے کہ آپ پر اگر کوئی حملہ آور ہونے کی خواہش رکھے یا آپ کو اپنی سلطنت پہ خطرے میں محسوس ہو تو آپ صرف مسلمان سے مدد لیں گے؟ تو عرب ممالک نے یہاں پر جو اڈے بنائے ہیں ان کی بڑی حکمت ہے ان کے نزدیک۔ آپ کو اعتراض کہا کہ آپ اعتراض کریں، وہ ان ممالک کا نظم و نسق چلا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انقلاب ایران کے بعد اور اس سے پہلے تیل نکل آنے سے ان کا خطہ مستقل ایک کانفلکٹ زون بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عالمی طاقتوں کی وہاں پہ نظر ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کس طریقے سے خود یہی ایران تھا، یہ آدھا حصہ روس کے قبضے میں تھا، آدھا برطانیہ کے قبضے میں تھا۔ روس بھی اسی طرح سے ایکسپینشن کے نظریات رکھتا تھا، اس نے پوری دنیا میں اپنے ایکسپینشن کے نظریات کو پھیلایا۔ آخر سوال یہ ہے کہ آج یہ عرب ممالک کے اڈے آپ کو اتنے معیوب محسوس ہو رہے ہیں، آخر اسی عالمی قوت کے بل پر 10 سال ہمارے ملک نے جہاد نہیں کیا افغانستان کے اندر روس کے خلاف؟ یعنی اس وقت یہ سوال تو کبھی پیدا نہیں ہوا کہ یہ مثال کے طور پہ یعنی عرب ممالک اڈے بنائیں کسی اور طاقت سے تحفظ کے لیے تو یہ حرام ہے، اور مسلمان ممالک اپنے علاقوں کو ایک دوسری عالمی قوت سے چھڑانے کے لیے امریکہ سے مدد لیں تو یہ ہنیم مریہ ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ تو یہ کہاں کی منطق ہے، یہ کہاں کی استدلال ہے، یہ کہاں کا عقل ہے کہ ہم ان تضادات میں جئیں؟ دنیا جو ہے وہ اس طریقے کی آئیڈیلزم میں نہیں جیتی۔ تو عرب ممالک نے بھی وہ کام کیا جو ان کے تحفظ اور بقا کے لیے ان کو ضروری لگتا تھا، ہم نے نہیں کیا پاکستان نے۔ یعنی جس وقت ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ہمارا تحفظ خطرے میں ہے تو 10 سال ہم نے اپنے پڑوس کے لیے نان نیٹو اتحادی کا کردار ادا کیا، انہی عالمی قوتوں کو راہداری دی، اس لیے کہ عالمی قوتوں نے کہا کہ ہم پہ حملہ ہوا ہے اور اپنا تحفظ کریں گے، اگر اس تحفظ میں آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو آپ بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ تو ہم نے بھی ایک فیصلہ کیا۔ تو دنیا جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کے اسٹوڈیوز کے اندر بیٹھ کے مائک اور کیمروں کے سامنے نعرے حق بلند کرنے سے نہیں چلتی، دنیا حقیقت پسندی اور عملی اقدامات سے چلتی ہے۔ آپ کو یا کسی شخص کو ان عملی اقدامات سے اگر اختلاف ہے تو اترے میدان میں، جائیں ان ممالک میں، طاقت حاصل کریں اور وہ اقدام کر ڈالیں جو آپ کی نظر میں ٹھیک ہو۔ تو یہ ہمارے یہاں جتنی بحث کی جاتی ہے اس ضمن میں، وہ حقیقت یہ ہے کہ بالکل ظاہریت پسند، حرفیت پسند اور چیزوں کو قریب کی عینک سے دیکھ کے کی جاتی ہے۔ مثلا یہ سوال کیا جاتا ہے ہر وقت پاکستان کی ریاست کو، اسٹیٹ کو، یہاں کی سیکیورٹی کے اداروں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے مذہبی ذہن کی طرف سے کہ آپ اپنے ایٹمی بم کو میدان میں اتاریں اور ایران کا تحفظ عالمی قوتوں کو دھمکی دے کر کریں کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، ہم ان کا تحفظ کریں گے۔ کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ یہ دعوے کس دنیا میں بیٹھ کے کیے جا رہے ہوتے ہیں؟ یعنی جو ایٹمی قوت ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ ہم نے یہ جذباتی نیریٹو نہیں اپنایا۔ اگر ہم بھی یہی نیریٹو اپناتے تو آج ہماری جو صورتحال ہوتی وہ اس سے بہت مختلف ہوتی۔ چنانچہ اب اگر ہم طاقت کے کسی توازن میں کھڑے ہیں تو اس کا تحفظ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر جس وقت اندیشہ ہو جائے بڑی طاقتوں کو کہ اب ان کو کہیں سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو وہ ہٹلر جیسی بڑی طاقتوں کو بھی
نیست و نابود کر دیتے ہیں. ان کے مقابلے میں ہم تو خس و خاشاک ہیں جن کے پاس اتنا سرمایہ، اتنی ٹیکنالوجی، اتنی محنت، اتنی دولت ہوتی ہے، اتنی ایکسپینشن انہوں نے کر لی ہوتی ہے. تو یہ جو ذہن ہے، یہ ذہن اصل میں تخریب کا ذہن ہے، اور اس ذہن کا انجام صرف اور صرف شکست اور ہزیمت ہے. اور ہر ہزیمت کی راگ سے یہ پھر فتح کی امید لے کر اٹھتے ہیں اور دنیا کو جذباتی کرتے ہیں کہ دیکھو اب تو ہم نے ہر چیز پر غلبہ حاصل کر لیا. تو میرے خیال سے کانسیکوینسز کے نتیجے کو سامنے رکھ کے اگر غامدی صاحب کی بات سنی جائے گی تو کچھ سمجھ میں آئے گی. جی، بہت شکریہ ارسن بھائی، بالکل آپ نے بات درست کی کہ وقتی طور پر جو چیزیں ہمیں اپنے فیور میں نظر آ رہی ہیں تو ان کے مستقبل کے اندر بہت بھیانک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آڈینس کے سوالات کی طرف. سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے منصور صاحب نے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. حسن بھائی، آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ بڑی وائرل تھی جس کو ایک اسکالر نے جس کو پروپیگیٹ کرتے ہوئے کافی مذاق بھی اڑایا اس اسٹیٹمنٹ کا، کہ وہ یہ تھی بیسیکلی کہ قرآن میں غیرت کا لفظ موجود نہیں ہے. اول تو یہ کلیریفائی کریں کہ آپ نے یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کی ہے، اور اس میں جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر اس کا جو سیاق و سباق دیکھے بغیر جو لوگ اس طرح سے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے کے مذاق اڑاتے ہیں، اس کے اوپر بھی کمنٹ کریں. دیکھیے، مذاق اڑانے والوں پہ تو کمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں سے اعراض کر کے سلام کرنے کی ہدایت کی ہے. جہاں تک بات کا تعلق ہے تو ہر بات ایک کانٹیکسٹ کے اندر ہوتی ہے، اور اس کو اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھیں تو سمجھ میں آتی ہے، ورنہ تو قرآن مجید کی آیات کو خود آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کریں تو اس کے ساتھ جو کچھ ظلم اس امت نے کیا ہے اس کے مظاہر آپ روز دیکھ سکتے ہیں. خود قرآن مجید کی چیزوں کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکالیں تو لوگ اپنے انحرافات میں مبنی عقائد کا بھی ثبوت قرآن سے لے آتے ہیں. تو میں نے یہ بات بار بار کی ہے اور میں اس کو مختصر دہرا بھی دیتا ہوں کہ ہمارے دین میں اقدام کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے کچھ حدود و شرائط ہیں. حدود و شرائط کی رعایت کے بغیر آپ پر کوئی ذمہ داری دین نے ڈالی ہی نہیں ہے. وہ حدود و شرائط اصل میں اس لیے رکھے گئے ہیں کہ دین نے ایک اصول کو اپنایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہر انسان پر اس کی حد وسع کے مطابق شریعت کے ہدایات لاگو ہوتی ہیں، انسانوں پر بھی، نظم اجتماعی پر بھی، معاشرے پر بھی، ریاست پر بھی. چنانچہ ہمارا دین جو ہے وہ اس طرح کے بیوقوفانہ اقدامات کرنے کے لیے لوگوں کو نہیں ابھارتا جن کی تیاری انہوں نے نہ کی ہوئی ہو. جو لوگ اس پس منظر میں امت کو ابھار رہے ہیں کہ وہ اٹھیں، لڑیں، مریں، اپنی قوتوں کا ضیاع کریں، اس کے نتیجے میں کچھ تو خون کا بازار گرم ہو اور جو کچھ بچی کچی طاقت ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے، اس امید پر کہ جیسے وہ یہ اقدام کریں گے تو دنیا کا نظم ان کی موافقت میں چلنا شروع ہو جائے گا اور سب کچھ ان کے حق میں فیصلہ کن ہو جائے گا. تو ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، اس کو صرف ایک شخصیت سے سمجھا جائے گا اور ان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دین دیا قرآن و سنت کی صورت میں. اس قرآن میں یہ قانون بیان ہوا ہے کہ جس وقت آپ ظلم اور عدوان متحقق ہو چکا ہے کہ ہو رہا ہے، اقدام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو حدود و شرائط کی رعایت کی جائے گی. اسی پیغمبر نے اپنے اسوہ اور اپنی سنت سے ان چیزوں کو بتایا ہے کہ آپ کیا کریں گے. سبب کا تحقق پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد شرائط کا ازالہ ہوگا اور پھر معنی کی تحقیق ہوگی. کوئی چیز روک تو نہیں رہی آپ کو. تو یہ سارے مراحل سے گزر کے جہاد و قتال ہوتا ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا کہ ایک شخص بیٹھ کے اعلان کرے کہ ہمیں اٹھ کے جو ہے فلاں پہ چڑھ دوڑنا چاہیے، فلاں F-16 مجھے دو، میں جا کر یہ کر دوں. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. اسی لیے اس طرح کے لوگوں کو جو امت کو مروانے پر آمادہ ہوں کوشش کی جاتی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں اللہ کا بڑا فضل اور شکر ہے، یہ بڑی شعوری کوشش کی گئی ہے کہ کسی بھی درجے میں اس جگہ تک نہ پہنچنے دیا جائے جہاں پر وہ اس طرح کے احمقانہ فیصلے کریں. اس طرح کے فیصلے پوری قوم اور پوری ملت اور تہذیب کے خاتمے کا سبب بن جاتے ہیں. تو دین نے حدود و شرائط بیان کی ہیں. وہ حدود و شرائط بالکل واضح ہیں کہ اگر آپ طاقت نہیں رکھتے، صلاحیت نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے تو پھر آپ اقدام نہیں کر سکتے. اور اگر آپ اقدام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کانسیکوینسز کا جائزہ لینا پڑے گا. اگر آپ مسلمانوں کی ریاست کے اندر رہتے ہوئے اقدام کرنا چاہتے ہیں اس کے الگ حدود و شرائط ہیں. آپ کو وہاں سے نکلنا ہے، آپ کو ایک نظم قائم کرنا ہے، اس کا ایک امیر ہوگا، وہ اطاعت کرے گا، طاقت دیکھی جائے گی اور پھر اقدام کیا جائے گا.
جہاد کے اندر بھی یہی ہے. یہ سب چیزیں قرآن مجید نے اس طرح سے بیان کی ہیں کہ کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا. اور بیان کس کانٹیکسٹ میں کی ہیں؟ یعنی اس پیغمبر کے کانٹیکسٹ میں جہاں پر پیغمبر کے ساتھ نصرت الہی کا وعدہ خود خدا نے کیا ہے کہ تم قدم بڑھاؤ گے ہمارے فرشتے اتریں گے. جو صرف اس تک خاص تھا خود اس کے ساتھ کیا ہے کیونکہ اس کی قوم پہ عذاب آتا ہے. اس قانون کو قرآن مجید نے جا بجا بیان کیا. ابتدا سے انتہا تک قرآن مجید کا پامال مضمون ہے. اس کو بیان کیا ہے کہ رسولوں کے ساتھ ہماری مائیت کا ظہور کیسے ہوتا ہے. وہ عدالت بن کے آتے ہیں, خدا زمین پہ اترتا ہے, فیصلہ کرتا ہے. اس فیصلے تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ ہماری مدد جو آنی ہے تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک طاقت کا توازن نہیں ہوگا. تو بدر کے اندر طاقت کا توازن آپ دیکھیے 1:3 ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے قرآن مجید میں بتایا نئے لوگ ایمان لائے ہیں, الآن خفف اللہ عنکم, اب تمہارے لیے تخفیف کر دی اللہ نے, یعنی 1:10 کی نسبت بھی کافی نہیں رہتی. تو یہ قانون خود قرآن مجید نے بتایا ہے. اس قانون کا حوالہ دے کر ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غیرت ہے مسلمانوں میں, وہ اٹھتے کیوں نہیں ہیں اور حیا نہیں ہے مسلمانوں میں, تو قرآن مجید میں ذرا مجھے دکھا دیں یہ غیرت کا لفظ کہیں پہ لکھا ہوا ہو, عربی میں اس کا ترجمہ کر کے کچھ اور مترادف لا کر دکھا دیں. چلیے یہ لفظ کی کوئی بحث نہیں ہے, جو اس لفظ سے رویہ پیدا ہوتا ہے وہ دکھا دیں. وہ تو قرآن مجید اتنا پریکٹیکل معاملہ کر رہا ہے کہ وہ کیا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ تم 13 سال ظلم ہو رہا ہے مکے میں, اقدام نہیں کر سکتے, اذن ہی نہیں ملا, اقدام کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی. اور جب تمہاری سلطنت بن گئی, طاقت بن گئی, اس وقت بھی مسالے بیچ میں ہیں, تو کیا کہا صلح حدیبیہ کر لو. یعنی کس طریقے سے صلح حدیبیہ ہوئی ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورا لکھنے پہ آمادہ نہیں ہے, خود صحابہ جزبز ہیں, لیکن اللہ کا حکم ہے نہیں, مصلحت پسندی ہے. وہاں پر جو لوگ ابھی بیٹھے ہیں ایمان لانے والے, ان کا تحفظ مطلوب ہے. تو قرآن تو اس حکمت عملی پہ کھڑا ہوا ہے, اس حکمت عملی کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہے اگر اقدام بھی کرنا ہے. یہ حدود اس میں یہ کہاں ہے پورے قرآن مجید میں جس کا میں نے دعویٰ کیا کہ مجھے لا کر دکھائیں, میں دین کا ایک طالب علم ہوں, ادنا سا اپنی اصلاح کروں گا, سیکھوں گا, اپنی جہالت کی پیاس بجھاؤں گا ان اباقر علماء کی ان افکار کی روشنی میں. اگر وہ دکھائیں مجھے کہیں لکھا ہوا ہو, اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ کیا ہو گیا مسلمانوں, تم لوگوں کو طاقت نہیں ہے تمہارے پاس, تب بھی تم نہیں اٹھتے, غیرت کھاؤ, نکلو, اقدام کرو, میرے فرشتے اتر جائیں گے. یہ بتائیے کہاں ہے, یہ بتائیے رسول اللہ کی زندگی میں کہاں ہے, یہ بتائیے اس کو صحابہ اکرام نے کبھی اپنایا ہو, کہاں ہے یہ سب کچھ. خود صحابہ نے جو اقدام کیا کبھی اندر اتر کے اس کو دیکھیں, کبھی پڑھیں کہ وہ کیسے گفتگو کرتے ہیں, وہ کیا بات کرتے ہیں, وہ کس قانون کا حوالہ دیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے جا کر قادسیہ کے میدان میں مغیرہ بن شعبہ کی تقریر سنیں, جا کے ان جگہوں پر جہاں پر انہوں نے اقدام کیا دیکھیں. انہوں نے بتایا کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ تلقین کی تھی کہ ان لوگوں پہ میں نے اتمام حجت کیا ہے, نصرت آئے گی, ہم یہاں تمہیں فتح کرنے نہیں آئے ہیں, ہم تمہیں الٹیمیٹم دے کے بتانے آئے ہیں کہ خدا کا عذاب آ رہا ہے. اور پھر خدا کا عذاب آیا. تو یہ جتنے نیریٹیوز ہیں, یہ جتنی چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ جذبات کی شاعری ہے جس کا منبع اور ماخذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نہیں ہے. وہ اپنی خواہشات, اپنی تمنائیں اور اپنی آرزویں ہیں. تو اگر مسلم امت ان تمناؤں اور آرزوؤں میں جینے کی خواہش رکھتی ہے تو ان کو ہمیشہ دین کی صحیح بات بتانا ہم اپنی خدمت سمجھتے ہیں. اس کو کوئی مذاق میں اڑائے, اس پہ کوئی ٹھٹا کرے, تمسخر کرے, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. حسن بھائی اسی زمین میں چھوٹا سا کمنٹ آپ کا چاہیے تھا. اقبال کا ایک شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اس پہ ہلکا سا کمنٹ کر دیجیے. علامہ اقبال اگر دین کا ماخذ ہیں اور ان کی شاعری قرآن مجید کے مترادف ہے تو میں جا کر اس سے سمجھوں گا کہ اس الہام سے کیا مراد ہے. شاعری ہوتی ہے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے, شاعری ہوتی ہے لوگوں کو ایک سنسنی تخیلاتی دنیا میں لے جانے کے لیے. اس شعر کا اگر آپ قرآن کی روشنی میں قانونی طور پہ تجزیہ کریں تو مجھے بتائیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بے خطر آتش نمرود میں کب کودنے کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا. ان کو تو زبردستی وہاں کے لوگوں نے پھینکنے کی کوشش کی, ان پر ظلم کیا. اس ظلم کو سہتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کیا, ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا, ایکسیپٹ کر لیا اللہ کی مدد نصرت. اس لیے ان کے ساتھ آئی کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اور اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ ان کو تحفظ میں رکھتا ہے. خود قرآن مجید نے بتایا یعصمک من الناس, تو میں ان سے تحفظ دوں گا میں. تو نہ وہ کوئی آگے بڑھ کے آتش نمرود میں کودے, نہ انہوں نے کہا کہ آگ جلاؤ میں تمہیں کود کے بتاتا ہوں میں سچا نبی ہوں. لوگوں نے ان کو پھینکا اس میں. تو اس پر کیا ہوا,
اس پر اللہ کی مدد آئی کیونکہ وہ پیغمبر کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا۔ تو آئیے شعر کے مطابق ہی اگر عمل درآمد کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں، پھر اس کے بعد لوگوں کو کہیں کہ وہ آپ کو اٹھا کے آگ میں پھینکیں۔ یہ اپنی خواہش سے گئے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس طرح کی جو جذباتی شاعریاں کی جاتی ہیں، ان کا دین سے بھی دین میں نے سمجھنا ہے، سننا ہے اقبال کی شاعری سے یا کلام اللہ سے۔ ماخذ دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا شعراء، مفکرین، دانشور، اس طرح کے لوگ ہیں جذباتی۔ تو دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور عقل، وہ عقل کا تقاضا تھا کہ ایک پیغمبر کو اتنا اعتماد حاصل تھا کہ اس کو خدا کی مائیت کے ظہور کا پورا یقین تھا، ادراک تھا۔ تو اس نے اس موقع پہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں، اس نے کہا میرا خدا مجھے بچا لے گا۔ یہ صبر کی تلقین ہے، یہ عظیمت اور حریت اور حمیت اور ایک طرح کی غیرت کی تلقین نہیں ہے جو اس شعر سے لوگ برآمد کرتے ہیں۔